اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. 5 minutes at 5 p.m. صحابہ کو جانو کے ایپیسوڈ 2 میں ہم آج جن دو اصحاب ائمہ علیہم السلام کا ذکر کریں گے وہ ہے جناب احمد ابن اسحاق علیہ الرحمہ اور جناب محمد بن عثمان بن سعید عمری رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے جناب احمد ابن اسحاق کے بارے میں. جناب احمد ابن اسحاق وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے کہ جو 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام، 10ویں امام علی ہادی نقی علیہ السلام اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، ان تینوں امام کے اصحاب رہ چکے ہیں. یہ جو ہے بہت ہی ریلائبل تھے، بہت ہی ٹرسٹڈ تھے، امام کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے، ان کے کانفیڈنٹس میں سے تھے اور بہت ہی نیک اور پائس آدمی تھے. امام علیہ السلام کے خاص ریپرزینٹیٹیو بھی رہ چکے اور ان کی فیملی میں بھی جو ہے کئی لوگ ائمہ علیہم السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے. جناب احمد ابن اسحاق علیہ الرحمہ کو امام زمان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت حجت کی زیارت کرائی تھی اور بتایا تھا کہ میرے بعد امام میرا بیٹا حضرت حجت ہے. جناب احمد ابن اسحاق علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کفن کی درخواست کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک کفن دے دیجیے آپ کی طرف سے، کہ اگر آپ کی طرف سے کفن ہوگا تو وہ مجھے میری موت کے بعد میری برزخ میں جو ہے میرے کام آئے گا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بات پر جناب احمد ابن اسحاق سے کہا کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ بے فکر رہیے، جبھی بھی آپ کی موت کا وقت آئے گا انشاءاللہ کفن آپ تک پہنچ جائے گا. اور جب وہ کرمان شاہ کے راستے میں تھے، جیسے کہ روایتوں میں مینشنڈ ہے، ہسٹری میں مینشنڈ ہے، جب وہ کرمان شاہ کے راستے میں تھے تب ان کی جو ہے رحلت ہو گئی اور امام علیہ السلام نے اپنے غلام کافور کو بھیجا کفن کے ساتھ، اور جب کافور کفن لے کے پہنچے ان کا غسل ہوا اور ان کو وہی کفن پہنایا گیا جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس سے آیا تھا اور ان کو جو ہے ان کے ساتھیوں نے دفنا دیا. جو دوسرے صحابی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے وہ ہے جناب محمد بن عثمان بن سعید علیہ الرحمہ. جناب محمد بن عثمان جو تھے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا جو 69 ایئرز کی تھی اس میں سے 40 ایئرز وہ نائب رہے تھے. بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے 40 ایئرز. ان کے فادر جناب عثمان بن سعید علیہ الرحمہ پہلے نائب خاص تھے کہ جن کی نیابت کا سلسلہ 5 سال چلا. ہی واز 5 ایئرز ایز ریپرزینٹیٹیو آف امام زمان. ان کے بعد جیسے ہی ان کی رحلت ہوئی تب امام زمان کی طرف سے ایک لیٹر آیا جسے توقی کہا جاتا ہے. جو لیٹر امام کی طرف سے آتا ہے وہ توقی ہوتا ہے اور جو ہم امام کو لکھتے ہیں وہ عریضہ ہوتا ہے. امام کی طرف سے ایک لیٹر آیا جناب محمد بن عثمان بن سعید عمری کے نام کہ امام نے ان کو ان کے والد ان کے فادر کے جانب پہ کنڈولنسز پیش کیا، گریف پیش کیا، ان کی تعریف کی اور جناب محمد بن عثمان سے کہا کہ اب آپ کے فادر کے بعد آپ جو ہے ہمارے نائب خاص ہے اور تمام امور جتنے بھی کام ہے جو ایک نائب خاص کے ہوتے ہیں وہ اب آپ انجام دیں گے. جناب محمد بن عثمان 40 ایئرس، جسٹ امیجن وہ امام زمان کے کتنے کلوز ہوں گے، ان کے کتنے ٹرسٹڈ ہوں گے کہ 40 ایئرس تک وہ امام زمان کے ریپرزینٹیٹیو رہے. اور ان 40 ایئرز میں کئی لوگ جو ہے ان کے خلاف جو تھے آئے تھے، جو امام زمان کے خلاف آئے تھے، کچھ ان کے خلاف آئے تھے، لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے جناب محمد بن عثمان نے 40 ایئرز میں غیبت صغرا کے ٹربولنٹ ایئرز میں، ڈیفیکلٹ ایئرز میں انہوں نے بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھے سے جو ہے سنبھالا ان ڈیوٹیز کو. یہ جناب محمد بن عثمان کی طرف سے ہی روایت ہے کہ وہی فرماتے تھے کہ امام زمان ہر سال جو ہے حج کے لیے آتے ہیں. اور جناب محمد بن عثمان نے بھی جب انہوں نے کہا کہ میں ملا تھا، جب انہوں نے یہ چیز بیان کی، کہا آخری بار میں امام زمان سے حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس ملاقات کیا تھا. اس طرح ہسٹری میں موجود ہے. فائنلی جناب محمد بن عثمان نے کئی کتابیں بھی لکھی اور یہ کتابیں بہت ہی انویلیوبل اور بہت ہی جو ہے گریٹ بکس ہے. ان کی 40 ایئرز کی نیابت کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے.
دو اور اصحاب ائمہ علیہم السلام کی اسٹوری کے ساتھ 5 minutes at 5 PM. Thank you very much. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.